اس لیے بس گھر ہی جانا ہے اب۔ چلو ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ماہا نے مہک سے پوچھا، جو کہ تقریباً 15 منٹ سے وہیں پر تھی۔ وہ لڑکا کون تھا آپی؟ ماہا نے بنا سوچے سمجھے سوال کیا، جیسے اس کے لیے اس لڑکی کے علاوہ کچھ کہنے کو ہی نہ ہو۔ کون سا لڑکا؟ وہی جو آپ کے ساتھ کیفے میں تھا۔ اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا؟ جی بالکل آپی۔ تو سنو، وہ بوائے فرینڈ ہے میرا، ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بہت جلد شادی بھی کریں گے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ ماما اور پاپا کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوگا آپی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو بھی کروں ان سے پوچھ کر کروں۔ لیکن آپی، لیکن کچھ نہیں، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے۔ مہک دل کو انگاروں پر سینکتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن مہک کی مہندی کی رسم تھی، گھر میں مہمانوں کا ہجوم اور ساتھ ساتھ سوالوں کا بھی۔ تم لوگ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کی شادی کیوں کر رہے ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ خوشی کا اتنا بڑا موقع افتخار صاحب اور نیما کے لیے دکھوں سے بھر گیا۔ لیکن ماہا پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ تو دوستوں کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ لیکن 3 گھنٹے کی مہندی کی رسم افتخار صاحب اور نیما نے کیسے گزاری یہ تو وہی جانتے تھے۔ بارات کے دن اجمل صاحب کے گھر بہت چہل پہل تھی، ہر چہرے پر مسکراہٹ۔ واہ بھائی، بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ، بھابی نے تو فدا ہی ہو جانا ہے آپ پر، اجمل صاحب کی بڑی بیٹی نے زیان کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا بات ہے، بھابی کے نام پر تو بہت بلش کر رہے ہیں بھائی آپ۔ اتنی دیر میں ذائشہ وہاں پہنچ گئی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو میرے بیٹے کو؟ جاؤ یہاں سے۔ ماشاءاللہ، نظر بد سے بچائے اللہ میرے بیٹے کو۔ ذائشہ نے ہاتھ میں پکڑے مٹھائی کے ڈبے ایک طرف رکھے اور زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا، زیان تم اس رشتے سے خوش ہو یا صرف اپنے پاپا کی وجہ سے شادی کر رہے ہو؟ ماما میں بہت خوش ہوں، مجھے ایک اچھی جیون ساتھی ملنے جا رہی ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں نہ جانے کس نیکی کا بدلہ مجھے ملا ہے مہک کی صورت میں۔ بس بیٹا، مجھے بھی یہی جاننا تھا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، آمین۔ دوسری طرف مہک دلہن کے جوڑے میں کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات بہت دھوم دھام سے افتخار صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ کچھ ہی وقت میں رسم نکاح بھی ادا ہو گئی۔ مہک کو لا کر زیان کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار ہمسفر پا کر زیان تو خود کو ساتویں آسمان پر اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ افتخار صاحب اور نیما بیگم کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی تھی۔ آخر ان کی اتنی فرمانبردار اور لاڈلی بیٹی رخصت ہو رہی تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب انہوں نے اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ افتخار صاحب جہاں مہک کی خوشیوں بھری زندگی کا سوچ کر خوش ہوتے، وہیں آن کر ماہا کی من مرضیاں افسردہ کر دیتی۔ دن بدن ماہا کا بدلتا ہوا رویہ افتخار صاحب کے دل کو چیر رہا تھا۔ آخر ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے؟ اب ماہا کا رویہ بہت بدتمیزوں والا ہو گیا تھا۔ رات کو دیر سے آنا، بغیر سلام کے کمرے میں چلے جانا اور پوچھنے پر بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا۔ افتخار صاحب صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کسی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو نہ پہچانوں؟ کیسی ہو مہک؟ مہک نے افتخار صاحب کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں پاپا، میں جواب دیا۔ ارے زیان بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ۔ زیان آگے بڑھ کر افتخار صاحب سے ملا۔ ان دونوں کو بیٹھنے کا بول کر خود افتخار صاحب بیگوں کو دیکھنے لگے جو کہ مہک اور زیان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کہیں جا رہے ہو کیا؟ جی پاپا، زیان کا بزنس ٹرپ تھا جو کہ پیرس جانا تھا۔ میں تو نہیں جانا چاہتی تھی لیکن زیان ضد کرنے لگے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی جانا کینسل کر دوں گا۔ انکل اور آنٹی بھی یہی چاہتے ہیں، بس اسی لیے جا رہی ہوں ساتھ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، نیما نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن جانے سے پہلے وعدہ کرو تم روزانہ ویڈیو کال پر بات کرو گی۔ پکا وعدہ پاپا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں، فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، زیان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا کھانا تیار ہے، کھا کر جانا، نیما نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا۔ سوری آنٹی، آج لیٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ واپس آ کر ضرور، یہ کہہ کر زیان آگے بڑھ کر افتخار صاحب اور نیما کو ملا۔ ماما پاپا، آپ لوگ اپنا خیال رکھنا، وہاں پہنچ کر آپ کو کال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں سے گلے ملی۔ اتنی دیر میں ماہا بھی باہر سے گھر داخل ہوئی۔ آپی، ہم لوگ پیرس جا رہے ہیں، مہک نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ پھر میں کیا کروں؟ یہ جواب سن کر مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن زیان تو اپنی
ابصرا کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے افتخار صاحب اور نیما کی پرواہ کے بغیر آگے بڑھ کر مہک کے آنسو صاف کیے۔ اتنی دیر میں افتخار صاحب اور نیما بھی آگے بڑھ کر اسے دلاسا دینے لگے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اس کا موڈ اچھا کر کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مہک کو گئے ہوئے 2 دن گزر گئے، لیکن افتخار صاحب کو رہ رہ کر ماں کی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ آج جا، تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں ملنے آؤں گی۔ اوکے بائے، رات کو ملاقات ہوگی۔ کس سے ملنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ افتخار صاحب اپنے گرد چادر لپیٹتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ میرے ایک دوست ہے پاپا۔ ساتھ ہی ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ دوست سے آدھی رات کو چھپ کر کون ملتا ہے؟ بھلا سچ بتاؤ، کون ہے؟ بتایا نا پاپا، دوست ہے۔ کب تک دھول جھونکو گی ہماری آنکھوں میں؟ خدا را ہماری عمر کا لحاظ کر لو، اب مزید دکھ سہنے کی ہمت نہیں رہی ہم میں۔ افتخار صاحب کے لہجے میں منت اور سماجت تھی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تب بھی کون سا آپ مجھے سمجھیں گے؟ میں مہک تو ہوں نہیں جس کی ساری بات پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو جاننا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ جس سے میں ابھی بات کر رہی تھی وہ حماد ہے۔ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں نیما بھی آ گئی اور انہوں نے حماد والی بات سن لی۔ کچھ تو شرم کرو، اپنے باپ سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ لیکن ماما، جب مجبور کیا جائے تو کرنی پڑتی ہے۔ افتخار صاحب ویسے ہی آنکھوں میں آنسو اور غصہ لیے کھڑے تھے۔ مطلب یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم اسی سے شادی کرو گی؟ افتخار صاحب نے ٹوٹی ہوئی سانسوں سے الفاظ کو جوڑ کر کہا، جی بالکل پاپا، میں آپ کو حماد سے ملوا دوں گی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ کہہ دینا اس حماد سے 1 ہفتے کے اندر اندر کورٹ میرج کا انتظام کر لے تاکہ تم دونوں کی شادی ہو سکے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ لیکن ماں حیران تھی کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن کندھے اچکا کر وہاں سے چلی گئی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ نیما جلدی سے افتخار صاحب کے پیچھے گئی۔ آپ نے سب کچھ کیوں کہا؟ آخر کیا کرتا؟ میں مجبور تھا۔ اگر انکار کرتا تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتی۔ ہم ماں باپ ہیں نیما، والدین کو اولاد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ میں نے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ماں کے لیے 1 دن بھی گزارنا مشکل تھا، لیکن خدا خدا کر کے 2 ہفتے گزر ہی گئے کہ ماں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ لوگ کورٹ پہنچے۔ ان کے ساتھ اجمل صاحب کی بھی فیملی تھی۔ جب وہاں آئے تو حماد پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ حماد نے افتخار صاحب سے گلے ملنا چاہا، لیکن افتخار صاحب نے وہیں روک دیا۔ جلدی سے شادی نپٹاؤ، مجھے اور بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر افتخار صاحب ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ شادی ہو گئی۔ شادی کا ماتم زیادہ لگ رہا تھا۔ وہاں موجود کوئی شخص خوش نہ تھا سوائے ماہ اور حماد کے۔ انہوں نے اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا۔ نیما آگے بڑھ کر ماہ سے ملی۔ آخر ماں تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ ماہ نے آگے بڑھ کر افتخار صاحب سے ملنا چاہا۔ افتخار صاحب ماہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اجمل نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ شادی کا پہلا 1.5 ہفتہ بہت ہی اچھا گزرا، لیکن آہستہ آہستہ حماد کا رویہ بدلتا گیا۔ اس نے راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیا۔ ماں کے پوچھنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ جنوری کی چلتی نرم ہوا میں سردی کی شرارت کھلی ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ حماد، ہم لوگ کہیں گھومنے چلیں؟ ماں نے ڈرائنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو میرون لپسٹک سے سجاتے ہوئے کہا، ہماری شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا، ہم لوگ ابھی تک کہیں نہیں گئے۔ تمہارا دل نہیں کرتا اپنی شادی کے ان خوبصورت لمحات کو، حسین جگہوں پر انجوائے کرنے کو؟ پھر تو ساری زندگی کام ہی کرنے ہیں۔ ماں کی اتنی لمبی تقریر سن کر حماد نے ہاتھ میں پکڑی فائل ایک طرف پٹک دی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتا میرا، اور تم بھی اپنے دل کی تھوڑی کام ہی سنا کرو۔ میرے پاس ہزاروں کام ہے کرنے کو، اور ہاں، پہلے تم کھانا پکانا سیکھ لو، وہ تو تمہیں آتا نہیں، اور دنیا دیکھنی ہے میڈم نے۔ ماں کے دل پر یہ لفظ تیر کی طرح لگ رہے تھے، لیکن حماد اس کی پرواہ کے بغیر تولیہ لے کر وہاں سے نہانے چلا گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو خوبصورت موتیوں کی لڑی کی طرح زمین کی طرف اپنا رستہ بنانے لگے۔ مہک اور زیان کو پیرس سے واپس آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ افتخار صاحب اور نیما بیگم سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اس بات کو سوچ سوچ کر 2 مرتبہ تو افتخار صاحب کا بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا۔ ماہ کی حرکت کے بعد افتخار صاحب ہر بات پر جذباتی ہو جاتے۔
انہیں تو مہک نے آنے کی اطلاع بھی نہ دی تھی، وہ تو اجمل صاحب نے افتخار کو بتایا جب وہ ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے مہک اپنے ماما اور پاپا کو سرپرائز دینا چاہتی ہو، اس لیے نہ بتایا ہو، لیکن 2 ہفتے تو ہو گئے، اب کیسا اور کون سا سرپرائز رہ گیا؟ بلکہ میں تو شاکڈ ہوں، افتخار صاحب سوچتے ہوئے کمرے سے نکل کر ہال میں آئے۔ تبھی انہوں نے گاڑی کا ہارن سنا، دل ہی دل میں خوش ہوئے کیونکہ مہک اتنی دیر بعد گھر واپس آئی تھی، لیکن چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں کر رکھے تھے۔ ماما پاپا، مہک نے تقریباً چیختے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ مہک کی آواز سن کر افتخار صاحب کی روح کو تسکین ملی۔ دل و دماغ کو تر و تازہ کر دینے والی آواز، افتخار صاحب نے سکون کی آہ بھری۔ مہک افتخار صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن ناراضگی کے اظہار کے لیے وہ آواز کو وہیں دبا گئے۔ پاپا آئی ایم بیک۔ کیا مطلب پاپا، آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اجمل کی آواز سن کر افتخار صاحب پیچھے مڑے تو وہاں زیان اور ظاہشہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے۔ اجمل نے آگے بڑھ کر افتخار صاحب کو گلے لگایا۔ نیما جو کہ سر درد کی گولی کھا کر ابھی بھی سوئی تھی، مہک اور اجمل صاحب کی آواز سن کر باہر آئی اور دوڑنے کے انداز میں آ کر مہک کو سینے سے لگا لیا۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، ہمارا ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا؟ نیما کی آواز بھر گئی۔ مہک نے جب نیما کو خود سے علیحدہ کیا تو نیما کی آنکھوں سے آنسو قطار بن کر گر رہے تھے۔ ماما کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مہک نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک بیٹی کو تو ہم کھو چکے اور اب تم وہیں پر کھڑی باتیں کرتی رہو گی؟ ماں بیٹی، یا ہم سے بھی کوئی سلام دعا ہوئی؟ ظاہشہ نے نائمہ کی بات ٹوکتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ نائمہ آگے بڑھ کر ظاہشہ سے ملی۔ چلو تمہیں ایک ایسی خبر سناتا ہوں، تمہاری ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی، اجمل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ افتخار صاحب کی نظر جو کہ موبائل کی سکرین پر ٹکی تھی فوراً اجمل کی جانب متوجہ ہوئی اور اجمل صاحب کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ارے بھائی، نانا بننے والے ہو تم، لیکن ناراض ابھی بھی بچوں کی طرح ہوتے ہو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، مہک وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ حال سے سب کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں کمرے میں آ رہی تھی، گھر خوشیوں سے گونج اٹھا تھا۔ افتخار صاحب کی ناراضگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اچھا یار، اب غصہ چھوڑ بھی دو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، حماد نے مہا کو مناتے ہوئے کہا۔ لیکن مہا جو صبح سے ہی کمبل اوڑھے بیڈ پر لیٹی تھی، ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کام کی وجہ سے سٹریس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور اب میں کام بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب، تم کام نہیں چھوڑ سکتے؟ ماں نے کمبل ایک طرف پھینکتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ تم چند دنوں کے لیے اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے؟ اور میرا کیا، میں نے تمہاری خاطر اپنی پوری فیملی کو چھوڑا، تمہیں وہ سب یاد نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے؟ میری خاطر چھوڑا تم نے اپنی فیملی کو؟ مس حیا، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، میری خاطر نہیں بلکہ اپنی ضد کی وجہ سے تم نے اپنی فیملی چھوڑی۔ تمہارا پاگل پن تھا وہ۔ 2 منٹ کے اندر اس کا پارا 7واں آسمان کو چھونے لگا۔ مہا جو ابھی تک خاموش گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی، اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا، لیکن وہ مضبوط ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ ابھی یہ تانوں والا سلسلہ جاری ہی تھا جب اروین وہاں پر آ گئی۔ ارے ارے، یہ کیا تم دونوں لڑ رہے ہو؟ اپنی لو میرج کا کچھ تو مان رکھو، تم دونوں نے شادی کے لیے پہلے زمانے سے لڑے اور اب آپس میں مہابھارت شروع کی ہے۔ چلو لڑائی لڑائی معاف کرو، اور آگے کیا تھا؟ چلو کوئی نہیں، آگے تم لوگ خود ہی سمجھدار ہو۔ اروین اپنے دھن میں بولے ہی جا رہی تھی جب حماد نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ تم کبھی سیریس نہیں ہو سکتی، ہر وقت بک بک ہی کرتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں سیریس بات کرتی ہوں، چلو ہم لوگ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ تمہیں آئس کریم کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے؟ ماں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تکیا ایک طرف پٹکتے ہوئے کہا۔ لو جی، یہ ظالم دنیا نہیں جینے دے گی، کسی کو کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو، انہوں نے کبھی راضی نہیں ہونا۔ میں خود ہی آئس کریم کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اروین کمرے سے باہر چلی گئی۔ تقریباً دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ظاہشہ کمرے میں بیٹھی دھونے والے کپڑوں میں سے رنگین اور سفید کپڑے علیحدہ کر رہی تھی۔ اجمل صاحب پاس بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک میز پر پڑا اجمل صاحب کا فون بجا۔ اجمل صاحب نے بازو آگے بڑھا کر فون اٹھایا۔ سکرین پر نائمہ کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ نائمہ کی کال؟ اجمل صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تبھی ظاہشہ نے پیچھے مڑ کر اجمل صاحب کی طرف بغور دیکھا۔ ہیلو، اجمل صاحب نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کہیے بھابھی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اجمل صاحب کو چونکا دیا۔
کیا مطلب ہے بھابھی آپ کا؟ کب کیسے ہوا یہ سب؟ ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ کیا ہوا اجمل، کیا کہہ رہی ہے نیما؟ عائشہ نے پریشان ہوتے ہوئے اجمل صاحب سے پوچھا۔ افتخار کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اجمل صاحب نے آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ عائشہ نے سوالیہ نگاہوں سے اجمل کو دیکھا۔ اب کیا ہسپتال لے کر جانا ہے؟ اور کیا جا کر مہک کو بھی بلا لاؤ۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے عائشہ وہاں سے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اجمل صاحب افتخار صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے اور مہک مسلسل روئی جا رہی تھی۔ نیما مہک کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر چپ کروانے کی بے سود کوشش کر رہی تھی۔ زیان ابھی ہسپتال کے کاؤنٹر پر پیمنٹس کر کے آیا تھا، تبھی اجمل صاحب نے ڈاکٹر کی دی ہوئی رسید زیان کو تھما کر اس سے فوراً ادویات لانے کو کہا۔ زیان بجلی کسی رفتار سے وہاں سے چلا گیا۔ مما آخر پاپا کو ہوا کیا ہے؟ انہیں کس بات کی اتنی ٹینشن تھی کہ ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا؟ اور آپ ہی کدھر ہیں؟ آج تو اپنی دوستوں کو چھوڑ دی تھی عائشہ، جو کہ مہک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپا رہی تھی۔ انہوں نے پریشان نگاہوں سے نیما کو دیکھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے، نیما نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا؟ مما پلیز آپ مجھے سب کچھ بتائیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ماہا کی شادی ہوگی، نیما نے اٹکتے ہوئے کہا۔ شادی ہوگی؟ لیکن کب؟ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لڑکا کون ہے؟ ماہا اسے جانتی تھی، حماد نام ہے اس کا۔ تم پیرس تھی، تمہیں بتانا مناسب نہیں لگا ورنہ تم پریشان ہو جاتی۔ نیما نے سرد آہ بھری۔ اور آپ اپنی بیٹی سے بھی کچھ شیئر نہیں کریں گے تو پھر کس سے؟ مما مہک کی نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا، وہی لڑکا جس کو اس نے کیفے میں ماں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ مہک نے جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر سے افتخار صاحب کا پوچھا تو انہوں نے جواباً تسلی دی۔ اب وہ ہوش میں ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر میں ہی گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے پاپا آپ کی؟ مہک نے افتخار صاحب کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ضرورت تھی نیما سب کو بتانے کی؟ ایسے ہی سب پریشان ہو گئے۔ جی بالکل پاپا، کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب بتانے کی؟ جیسے آپ لوگوں نے آپ کی ماں کی شادی مجھ سے چھپائی، ویسے ہی آپ کی بیماری بھی چھپا لیتے۔ تم سے اس لیے یہ بات چھپائی کیونکہ تم سٹریس بہت لیتی ہو اور میں اپنی بیٹی کا ٹرپ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے۔ اور جو سٹریس مجھے اب ہو رہا ہے، پلیز پاپا وعدہ کریں آپ مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ پکا وعدہ، نہیں چھپاؤں گا۔ حماد آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ماہا نے ڈائننگ ٹیبل سے ناشتے کی پلیٹیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ آف کورس کام پر جا رہا ہوں، حماد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھی بازار سے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تم خود ہی چلی جانا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن حماد مار کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، بچی تو ہوں نہیں جو راستہ بھول جاؤں۔ ماہا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماہا ہلکا پھلکا تیار ہو کر گھر لاک کر کے بازار پہنچ گئی۔ ماہا بازار تو وہاں خریداری کرنے میں مصروف تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے اپنے ماما اور پاپا کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ اس نے ان یادوں سے جان چھڑانے کے لیے وہاں پر موجود لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ چیزیں خریدتے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، اب تو اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، لیکن اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کافی پینے کا ارادہ کیا۔ کیفے وہاں سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کیفے پہنچ گئی۔ اس نے ویٹر سے کافی لانے کو بولا اور خود موبائل کی جلتی بجھتی سکرین کو دیکھنے لگی۔ 2 منٹ بعد ویٹر نے اسے کافی لا کر دی۔ ماہا کافی پینے لگی اور ساتھ ساتھ ان بچوں کو دیکھنے لگی جو بڑا سا دائرہ بنا کر کھیلنے میں مصروف تھے۔ 2 کپ کافی اور ساتھ 2 سینڈوچ پلیز، کسی نے آرڈر دیا۔ ماہا ایک دم سے حیران ہوئی کیونکہ یہ آواز تو حماد کی تھی، لیکن حماد تو کام پر تھا، پھر یہاں کیسے؟ ماں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرہ ان کی طرف کیا۔ سکرین میں حماد کا چہرہ نظر آیا، لیکن سب سے زیادہ حیران وہ تب ہوئی جب اس کے ساتھ اس نے ایک لڑکی کو بھی دیکھا۔ ماں تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ ماں اس بات سے بالکل انجان کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بس خاموشی سے حماد کے چہرے کو دیکھتی رہی، لیکن وہ وہاں پر چیخ چیخ کر سب کو اس بے وفا کی جھوٹی وفائیں بتانا چاہتی تھی۔ ماہا کو تو اپنی بے وقوفی کی خبر تب ہوئی جب اس نے حماد کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ماہا تم حماد کو تو جیسے اپنی چوری پکڑے جانے کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے بازار جانا ہے، لیکن یہاں کیسے؟
تمہیں لگا میں بازار جا رہی ہوں اس لیے تم یہاں رنگ رلیاں منا رہے ہو؟ تم نے دھوکہ دیا مجھے، دھوکے باز۔ اگر تم نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ میں نے بولا تھا مجھ سے شادی کرو، حماد نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم نے بولا تھا مجھ سے شادی کر لو، میں نے تو تم پر احسان کیا تمہاری بیچارگی دے کر، تمہیں تو میرا احسان من ہونا چاہیے۔ احسان کیا تم نے مجھ پر، اور اس پیار کا کیا جو تم نے مجھ سے کیا، اور ان وعدوں کا کیا جو تم نے مجھ سے ہر وقت کیے؟ کون سا پیار، کون سے وعدے؟ 2 ملاقاتوں کو اگر تم نے پیار کا نام دیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ پاگل پن تو وہ تمہارا تھا، حماد کے رویے میں بے حد روکھا پن تھا جس کو چاہ کر بھی ماہا اگنور نہ کر پائی۔ او اچھا تو ٹھیک ہے حماد، اگر تمہیں میرا پیار اتنا ہی جھوٹا لگتا ہے اور تمہیں ایسی رنگ رلیاں منانے میں بہت مزہ آ رہا ہے تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیتی ہوں۔ تم جہاں چاہو جس کے ساتھ چاہو رہ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر زمین پر گرنے لگے جس کو وہ چاہ کر بھی روک نہ پائی اور نہ ہی وہ روکنا چاہتی تھی۔ اتنی محبت، اتنی ملاقاتوں کے بعد کی گئی شادی کو اس نے احسان کا نام دیا۔ کیا ساری محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں؟ نہیں، محبت تو جھوٹی نہیں ہوتی ہوگی، لوگ ضرور جھوٹے ہوتے ہیں جو محبت جیسے احساس کو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ پاپا پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، غلطی نہیں بلکہ گناہ ہوا مجھ سے۔ ماہا افتخار صاحب کے قدموں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ مما آپ ہی پاپا سے کہیں وہ مجھ سے بات کر لیں، مجھے مار لیں، مجھے ڈانٹ لیں، لیکن ایسے خاموش نہ رہیں۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہیں معافی مل سکتی ہے؟ نعمہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ افتخار صاحب تو مسلسل ماں کے چہرے کو تاک رہے تھے، جس چہرے کو شاید انہوں نے کافی وقت پہلے دیکھا تھا۔ پاپا میں دوبارہ کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گی، کبھی آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی، جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی رہوں گی، گھر کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن کبھی بھی آپ کو مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پلیز پاپا۔ افتخار صاحب جو کہ دونوں ہاتھ باندھے بیٹھے تھے، انہوں نے ماہا کو زمین سے اٹھایا اور اپنے پاس کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ نعمہ حیرانگی سے افتخار صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اب تو یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ لڑکا جھوٹا تھا۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتے۔ اگر ہم نے تمہیں زیان سے بیانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس میں بھی تمہارا بھلا ہی تھا۔ اپنی بہن کو دیکھو جو اتنی خوش ہے، اور تمہارے 4 دن کے پیار نے ہماری عزت کو بھی خراب کیا اور تمہاری زندگی کو بھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اب آئی اور ہم تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ تم ہمارے گھر کی عزت ہو، ہماری بیٹی ہو، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ اپنا حلیہ دیکھو، جاؤ جا کر نہا لو، فریش ہو جاؤ، پھر ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر افتخار صاحب نے ماں کے گندے کو تھپ تھپایا اور اسے کمرے میں بھیج دیا اور نعمہ سے ماں کا فیورٹ کھانا بنانے کو کہا، لیکن نعمہ افتخار صاحب کے اس رویے کو دیکھ کر کافی حد تک حیران تھی اور خوش بھی کہ انہوں نے ماں کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ تو ماں تھی، اولاد جیسی بھی ہو ماں ہمیشہ اسے خوش ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ ارے ماں تم کدھر کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ ناشتہ تو کر لو، کسی دوست سے ملنے جا رہی ہو کیا، یا پھر اپنی بہن سے؟ افتخار صاحب جو کہ آفس کے لیے تیار ہو کر ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ماں کو تیار دے کر کہا، نہیں پاپا میں کسی سے ملنے نہیں جا رہی بلکہ آپ کا بوجھ کم کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے مما سے پتہ چلا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ کا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گی۔ آج کے بعد آفس کا کام میں سنبھالوں گی، لیکن ابھی تو تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے اور تم ابھی سے آفس کا کام نہیں کر سکتی۔ افتخار صاحب نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، کیا پاپا ابھی تک آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ اگر آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا تو مجھے اپنے ساتھ کام کرنے دیں، مجھے اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک موقع دیں، میں آپ کو ناراض ہونے کا ایک بھی موقع نہیں دوں گی۔ ماں نے منت والے لہجے سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں گھر میں ہی نہ آنے دیتا، بلکہ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم فی الحال گھر پہ رہو اور حماد کی طرف سے اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لو، اس کی یادوں سے جان چھڑا لو۔ پاپا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اس انسان کو بلا دوں تو مجھے کچھ کرنے دیں تاکہ میرا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اروین کا نمبر شو ہوا۔ ہیلو اروین، کیا ہوا؟ تم نے اتنے صبح کال کی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں کسی بھی طرح کے کوئی تاثر نہیں چھوڑے
بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ماں کے چہرے پر آ گئی۔ تو میں کیا کروں؟ اگر وہ مرتا ہے تو مرے، اور ہاں، تو مجھے دوبارہ کال کر کے یا مل کر اس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے اور میرے راستے اب سے علیحدہ ہیں، یہ کہہ کر ماں نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا ماں بیٹے، کون تھا اتنی صبح صبح؟ نعمہ نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے، کچھ نہیں ماما، ارمین کی کال تھی، حماد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ایمرجنسی وارڈ میں پڑا ہے۔ مجھے اس سے ملنے کا بول رہی تھی لیکن میں نے منع کر دیا۔ افتخار صاحب جو کہ ابھی تک کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اٹھ کر ماہا کے پاس آئے اور اسے گلے سے لگایا۔ اگر وہ تمہاری زندگی سے نکل گیا ہے، ہم لوگ تو ہیں اس کے لیے، تم پریشان مت ہونا اور نہ ہی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب اس نے تمہیں اتنا دھوکہ دیا ہے تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے جانے کی۔ جی بالکل پاپا، میں تو ایک ہی دن میں اس کو بھلا دیا تھا، اگر وہ بھلا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اور آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی اب سمجھدار ہو گئی ہے، وہ پاگل، نادان اور گستاخ ماں تو کہیں پیچھے ہی رہ گئی۔ بابا، اب میں اپنی زندگی کو نئے طریقے سے جینا چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں کے حساب سے رہنا چاہتی ہوں، پلیز پاپا آج آپ گھر پر رہیں اور میں خود سارا کام سنبھال لوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ سے فون پر پوچھ لوں گی، لیکن آپ مجھے منع نہیں کریں گے پلیز پاپا۔ افتخار صاحب کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ تھی، انہوں نے بلا جھجک ماں کو آفس جانے کی اجازت دے دی۔ افتخار صاحب اور نیما بہت مطمئن نظر آ رہے تھے، آج ان کی اپنی بچپن والی ماں واپس مل گئی تھی۔ ماں نیما اور افتخار صاحب سے مل کر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، وہ دونوں وہیں پر کھڑے اس کی پشت کو تک رہے تھے۔ افتخار صاحب نے سکون کی آہ بھری، اس محبت نے مجھے ندامت کے علاوہ کیا دیا؟ چند آنسو اور ضلالت کی زندگی، اس عشق میں مجھے اتنی ضلالت ملی۔ ماں یہ سب سوچتے ہوئے گھر سے باہر نکل لی۔ باہر جا کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی۔ وہ آج اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے وہاں سے چل دی تھی اور جھوٹی محبت دور کھڑی اسے تک رہی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر مسکرا دی۔